نہ وہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، نہ وہ کتابت ہمارے پاس ہے، نہ وہ علم ہمارے پاس ہے کہ جن علماء کو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ در اہل بیت سے وابستہ رہنے کا ایک شرف یہ ملتا ہے کہ ہماری قوم کے بچے بھی جو ہیں وہ اوروں کے عالم سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں اتنا سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ اگر کہیں پر اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہو تو ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا وہ قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ یعنی وجود امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے باعث خیر و باعث برکت ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک لے جائیں۔ ہم 1200 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، ہم ہر مجلس کے بعد دعا کرتے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل کر۔ ایسا کیا وجہ ہے کہ آج ہم 1200 سال سے دعا کر رہے ہیں لیکن امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ کس کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اپنا مشاہدہ کیا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں آیا ہماری اس زندگی سے ہمارا امام راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اگر ہماری زندگی سے ہمارا امام راضی ہے تب تو ہمیں حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں خداوند عالم امام کے ناصر و مددگار میں رکھے۔ اگر ہم اپنی زندگی ہمارا امام ہماری زندگی سے راضی ہے تب تو ہمیں حق ہے کہ ہم امام کو جلدی بلانے کے لیے آمادہ رہے، لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں اور ہمارا امام آ جائے گا تو کیا ہم اس کی مدد اور نصرت کر سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں اپنے کو تیار کرنا ہے، اور خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم جب تک کہ قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں جب تک قوم خود نہیں چاہتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور ہو تو ہمیں بھی تیار ہونا پڑے گا، ہمیں بھی آمادہ ہونا پڑے گا۔ آج کا جوان کیا امام کے ظہور کے لیے تیار ہے؟ آج کا شخص کیا امام کے ظہور کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اب امام کے ہم ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا جسم تمام تر محرمات سے دور رہنا چاہیے، ہمارا شکم جو ہے وہ حرام سے پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اگر شکم میں مال حرام ہے تو پھر ہم امام کی نصرت نہیں کر سکتے، اگر شکم میں مال حرام ہے تو ہم امام کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں اور امام کی تلوار کا نشانہ ہم خود بن جائیں۔ کیونکہ امام جب آئیں گے تو کفار و مشرکین کو ختم کریں گے، وہ ایسی حکومت قائم کریں گے کہ جو عادلانہ حکومت ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام کی حکومت میں ہم رہ نہ پائیں؟ ہمیں اپنے کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچانا ہے، اپنے جسم کو حرام سے روکنا ہے، اپنے شکم کو حرام سے بچانا ہے۔ اگر شکم میں مال حرام ہوگا تو پھر امام کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام کی معرفت تبھی حاصل ہوگی، امام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ ہمارا شکم مال حرام سے پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ امام کے الفاظ ہمارے اوپر جبھی اثر کریں گے جب ہمارا شکم حلال سے حلال غذا ہو، جب ہمارے شکم میں حلال غذا ہو، اور حرام غذا ہے تو امام کے الفاظ بھی اثر نہیں کرتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری خطبہ دیا تو اس خطبے میں کیا کہا تھا آخر میں کہ ہماری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔
یعنی جب انسان کے شکم میں حرام مال آ جاتا ہے تو امام کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے، اور امام کو پہچاننا جو ہے وہ آج ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ خود نبی کا قول ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ہم اپنے امام کے زمانے کے امام کو کس طرح پہچانیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کو چاہتے ہیں۔ چاہت کا تقاضا کیا ہے؟ چاہت کا کیا تقاضا ہے؟ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہوگا؟ چاہت کا تقاضا آج کے جوان جو ہیں یہ مادی جب محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، جب آج کا جوان مادی محبت میں مشغول ہوتا ہے، جب مادی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ جس سے عشق کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس سے رابطے کو توڑتا نہیں ہے۔ یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ رابطے کو توڑتا نہیں ہے۔ رات گزر جاتی ہے لیکن میسج ختم نہیں ہوتے، ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے لیکن رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ مادی محبتوں کا تقاضا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے تو اس سے رابطہ توڑتا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کی بھی اطلاع دے رہا ہے، پانی پینے کی بھی اطلاع دے رہا ہے، جانے کی بھی اطلاع دے رہا ہے، گھر میں کوئی پروگرام ہے اس کی بھی اطلاع دے رہا ہے۔ یہ مادی محبتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ محبتیں ہیں اگر ان محبتوں پہ شادیاں ہوں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی محبتوں میں جب انسان مشغول ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کی خبر دیتا ہے۔ لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام سے محبت ہے، ہمیں وقت کے امام سے محبت ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی کے بارے میں اپنے امام کو بتاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بارے میں امام سے رابطہ کرتے ہیں؟ ہم کتنا امام سے رابطہ کرتے ہیں؟ انسان اگر بہت زیادہ ہوا، جب 15 شعبان آتی ہے عریضہ لکھ دیتا ہے کہ امام آج آپ کی ولادت ہے، اور آپ کے بڑے گھروں کا دستور ہے کہ جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو انسان کو کچھ دیا جاتا ہے، ہمیں آپ سے کچھ تحفہ چاہیے۔ بس اس سے زیادہ انسان نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں صرف اور صرف 15 شعبانی کو امام کو یاد کرنا ہے؟ کیا صرف ہمیں نیمہ شعبانی میں امام کو یاد رکھنا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر دن میں اپنے امام کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں امام رہیں گے تو پھر ہمارا ہر عمل امام کی رضا کے خاطر ہوگا۔ جب ہم سوچیں گے کہ ہم جو کام انجام دینے جا رہے ہیں وہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے تو یقیناً پھر ویسا ہی کام انجام دیں گے جس سے ہمارا امام خوش رہے گا۔ پھر ہم اس طرف ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے کہ جس سے ہمارا امام ناراض ہو، پھر اس طرف ہم نہیں جائیں گے کہ جس سے ہمارا امام ناراض ہو۔ ہم وہی کام انجام دیں گے جس سے ہمارے وقت کا امام راضی ہو، اور جب وقت کا امام راضی ہوگا تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ ہم 15 شعبان پر ادھر نہیں، ہمیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، ہمیں اپنے امام سے رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے امام کو اطلاع کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام ہمارے حالات کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ ہمارا امام جانتا ہے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ سب امام سب سے واقف ہے، سب کا علم رکھتے ہیں، لیکن امام بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ شخص ہم کو چاہتا ہے، دیکھیں یہ ہم سے کس طرح رابطہ رکھتا ہے، یہ کتنی ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اور ہمیں جب ذرا سی دنیا کی پریشانی ہوتی ہے، ذرا سا مصیبت آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کسی رمال کے پاس چلا جائے گا، کبھی کسی دعا تعویذ کرنے والے کے پاس چلا جائے گا۔ یہ کب کرتا ہے انسان؟ کہ جب اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ اگر امام کی معرفت ہو تو چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، چاہے جتنی بھی مصیبتیں ہو، وہ کسی بھی دنیا والوں کے سامنے اپنی مصیبت و پریشانی کو نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا تو اپنے امام سے بتائے گا۔ اور خود امام نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تم ہم سے بتاؤ، تم ہم سے آ کر بتاؤ۔
یہاں تک کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اس پر شرمندہ ہو، شرمسار ہو، تو تم آؤ ہم سے بتاؤ۔ دنیا والوں کے سامنے تم اپنی مصیبتوں کا ذکر نہ کرنا، ورنہ دنیا والے تمہاری مصیبتوں کو سن کے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم مجھ سے اپنی مصیبت بیان کرو، تم مجھ سے اپنی مشکل بیان کرو جو مشکل کشا ہے، تم مجھ سے حاجت اپنی بیان کرو جو حاجت رواں ہے۔ تم دنیا والوں کے سامنے نہ جاؤ، دنیا کے سامنے اپنے دست سوال کو نہ پھیلاؤ، بلکہ اس کے سامنے اپنے دست سوال کرو کہ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، جو ہر حاجت کو پورا کرے گا، جو ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ امام رضا کہتے ہیں کہ تم آؤ ہم سے بتاؤ اگر تم کسی مشکل و پریشانی میں ہو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تم اس گناہ پہ شرمندہ ہو، شرمسار ہو، تو آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہارے امام ہیں، تم ہمیں اپنا امام سمجھ کر اپنی باتیں ہم سے بتاؤ۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ با حیثیت امام اگر تم بتاتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے امام کو جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ اپنے امام کو کیسے بتائیں، جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، جو ہم پہ پریشانیاں ہیں، وہ ہم کیسے اپنے امام کو بتائیں؟ تو امام کہتے ہیں تم ہمیں اپنا بھائی سمجھ کے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں بتاؤ۔ ہمارے امام کتنا چاہتے ہیں ہمیں، اس کا اندازہ اس الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان جب کسی کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جب کسی سے وہ بتا نہیں سکتا، تو کچھ افراد ایسے آتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے بزرگ ہیں، تم ہمیں بتاؤ، اپنا دوست سمجھ کے بتا دو، بھائی سمجھ کے بتا دو، لیکن ہم سے بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی پریشانی کو ہم حل کریں گے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ اگر تم امام سمجھ کے نہیں بتانے میں تمہیں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، تو ہمیں تم اپنا بھائی سمجھ کے اپنی مصیبت، پریشانی، اپنے گناہ ہمیں بتاؤ۔ اور پھر امام کہتے ہیں اگر تمہیں بھائی سمجھنے کے بعد، بھائی سمجھنے میں بھی اگر تمہیں شرم آ رہی ہے کہ ہم کس طرح بھائی سمجھ کے اپنی مصیبت، پریشانی، گناہ کو بتائیں، تو تم ہمیں اپنا دوست سمجھ کے بتاؤ۔ یعنی امام نے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنا دوست سمجھ کر اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے جو گناہ ہو گئے ہیں تم سے، اگر ان پر تم شرمندہ ہو، ان پر تم شرمسار ہو، تو وہ ہم سے بتاؤ۔ لیکن آج دنیا کا کیا ہے کہ ذرا سی مصیبت آئی، کسی رمال کے پاس چلا گیا، کس دنیا کی کوئی مصیبت آئی، کسی اس کے پاس چلا گیا کہ ہم پہ کالا جادو کر دیا گیا ہے، ہم پہ پیلا جادو کر دیا گیا۔ نہیں، اہل بیت سے اگر انسان متمسک رہے تو دنیا کے چاہے جتنے جادو ہوتے رہے اس کے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام جادوؤں کی رد جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر انسان اس گھرانے سے، آج انسان ذرا سا کچھ ہوا، کسی گھرانے میں اگر 2 موتیں ایک ہفتے میں ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ گھر منحوس ہے، وہاں کے جو ہے وہ پھولتا پھلتا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں ایک ہفتے میں 2 موتیں ہو گئیں، وہ گھر نہ لینا۔ اگر کوئی ایسا دن میں موت ہو جائے تو انسان بہک جاتا ہے کہ وہ بدھ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا 4 گڑیاں چاروں گھروں کے کونے سے اڑائی جائیں۔ کیوں؟ کہ اگر بدھ کو انتقال ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ملک الموت آتے ہیں۔ تو موت کون سی ہے؟ یہ جب کب انسان کرتا ہے؟ جب انسان کو اپنے امام کی معرفت نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو چاہے بدھ کو موت ہو، چاہے ہفتے کو موت آئے، اور چاہے کسی گھر میں چاہے جتنی موتیں ہو جائیں، وہ پھر گھبراتا نہیں ہے۔ یہ وہ افراد کرتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنے ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیتے ہیں، جو اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں، پھر اس دنیا میں وہ دل نہیں لگاتے ہیں، وہ موت کو یاد رکھتے ہیں۔ اب چاہے جس دن بھی آئے، چاہے جس گھر میں بھی آئے، موت اگر آنا ہے تو انسان اس کے لیے اپنے کو آمادہ رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ انسان کہاں تک گر جاتا ہے کہ منگل کو مجلس، سیوم کی مجلس نہ رکھنا چاہیے، 40ویں کی مجلس ہفتے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب کب انسان کرتا ہے؟ جب دین کی معرفت نہیں ہوتی ہے، جب اپنے امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ ایصال ثواب ہوتا ہے جس دن بھی انسان چاہے کر سکتا ہے، ہر دن پروردگار عالم کے دن ہے۔ یہ جو جاہلیت والی باتیں ہمارے سماج میں آتی ہیں تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ جب انسان اپنے امام سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے مذہب کو اپنا مذہب ماننے لگتا ہے۔
جو دوسروں کی فکر ہے اس فکر کو اپنانے لگتا ہے، جو دوسروں کا نظریہ ہے اس نظریے کو اپنانے لگتا ہے۔ اور جب اگر انسان امام کی معرفت رکھتا ہے، امام کو پہچانتا ہے، دین کو پہچانے گا، تو پھر وہی کرے گا کہ جس سے امام راضی ہیں، پھر وہ وہی کرے گا جس کی ہمیں مذہب اجازت دے رہا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کتنا تیار ہیں، کتنا تیار ہے، کیا ہمارا وجود امام کے لیے تیار ہے؟ ہمارے جوان آج کیا انصاف سے بتائیں، آج ایک مادی چیز ہر جوان کے ہاتھ میں ہے جس کا نام موبائل ہے۔ اس موبائل کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، اس موبائل کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک غلط پہلو ہوتا ہے اور ایک صحیح پہلو ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا، آج کے جوان کا موبائل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ امام کا اگر ظہور ہو جائے اور آج کے جوان سے کہیں کہ اپنا موبائل ہمارے سپرد کر دو، کیا ہمارا موبائل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ہم اپنے امام کے سپرد کر سکتے ہیں؟ کیا آج کے جوان کا موبائل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اگر آج امام کا ظہور آ جائے اور ہم سے کہیں کہ لاؤ اپنا موبائل ہمارے سپرد کر دو، آج اگر کوئی ہم سے بزرگ اب میرا موبائل مانگ لیتا ہے، ہمارا موبائل مانگتا ہے، تو ہمیں کئی چیزیں ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ لے۔ تو ذرا بتائیے جب ہمارا امام آئے گا کہ ہم اپنے موبائل کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کو اپنے امام کی خدمت میں پیش کر دیں؟ جب ہمارا موبائل اتنا پاک و پاکیزہ نہیں کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پیش کر سکیں، تو کیا ہمارا وجود اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ ہم اپنے امام کے سپرد کر دیں؟ انسان کا جب ہی جو ہے آمادہ ہوگا کہ جب انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن ایک ہو۔ انسان جب عوام میں اور ہو اور گھر میں اور ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا باہر تو رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، باہر ملتے ہیں تو بہت اچھے اخلاق سے، لیکن گھر میں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ گھر میں اولادوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ نہیں اچھا ہوتا ہے۔ ایسے افراد دنیا میں ہوتے ہیں، باہر تو بہت بااخلاق ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں۔ نبی کے صحابی سعد ابن ابی وقاص، جلیل القدر صحابی، کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی کریم جو ہیں وہ اپنی ایڑیوں کو اٹھائے اور پنجوں کے بل چل رہے۔ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا سعد کے جنازے میں اتنے ملائکہ ہے کہ ہمیں وہ ہے کہ میرا پیر کسی ملک کے اوپر نہ پڑ جائے، لہذا میں ایڑیوں کے بل، میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ تو اتنا جلیل القدر صحابی کہ جس کے جنازے پر نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اتنا فرشتوں کا ہجوم ہے، لیکن کچھ دیر گزرتی ہے نبی کریم کہتے ہیں اس کی قبر سے دور ہو جاؤ، اس کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں یا نبی اللہ ابھی تو آپ اس کی عظمت اور جلالت کا وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اس کے جنازے پر اتنے ملائکہ، اتنے فرشتے شامل ہیں کہ آپ جو ہے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فشار ہو رہا ہے۔ کہ سعد کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یعنی اگر انسان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو انسان کی جو ہے فشار قبر ہوگا، انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا تبھی ہمارا امام ہمارے گھر میں آئے گا۔ آج جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو ماہ محرم شروع ہوتے ہوئے تیاریاں ہوتی ہیں۔ کیا تیاری ہوتی ہے؟ کہا کہ جہاں پر پینٹنگ نہیں وہاں پینٹ کر دیا جائے، جن گھروں میں چونا ہوتا ہے کا چونا پوت دیا جائے۔ اگر کسی گھر میں 4-5 مہینے پہلے پینٹنگ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں گھر کے لوگ کہ دیکھو پورا گھر تو ابھی پینٹ ہوا ہے، صاف صفائی ہوئی، لیکن جہاں پر رضا خانہ ہے وہاں پہ ذرا سا صفائی کر دو۔ کیوں صفائی کر دے؟ کا امام کی آمد ہے۔ یعنی جب ہمارا امام، خود امام نہیں آتے ہیں ہمارے کیا، بلکہ ہم امام کے روضے کی شبیہ لاتے ہیں۔ ہم حضرت عباس کا وہ علم نہیں بلکہ علم کی شبیہ سجاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر کو پاک و پاکیزہ کر دیں۔ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تمام گھر سے گرد و غبار کو ہٹاتے ہیں،
کہیں پہ جالے لگائے تو صاف کر دیں گے، کہیں پہ گرد ہے تو اس کو ہٹا دیں گے، اور پوری طرح سے گھر کو صاف و شفاف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے ہمارا امام آ رہا ہے۔ تو جب ہم ایام عزا جب آتے ہیں تو اپنے امام کی آمد کے لیے اپنے گھر کو صاف و ستھرا اور پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر نجاستیں ہوں گی، جہاں پر گندگی ہوگی، وہاں پہ ہمارا امام نہیں آئے گا۔ تو صرف اور صرف ماہ محرمی میں نہیں بلکہ سال کے 12 ماس ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارا امام ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہمارا امام ہمارے گھر میں رہتا ہے تو پھر اب اس گھر میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، پھر اب اس گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جو امام کے غضبناک ہونے کی وجہ بنے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ اس گھر میں ہمارا امام رہتا ہے تو پھر گھر پاک و پاکیزہ بھی رہے گا، صاف و ستھرا بھی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے وجود کو امام کے خاطر تیار کرنا ہے۔ اور کب تیار ہوگا؟ آج آپ ہر محلے، ہر گھر، ہر خانوادے کا ماحول دیکھیے، اور اس کے بعد اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیے۔ کیا ہمارے رویے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہر گھر میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دو بھائی بھی ہیں تو آپ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں۔ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں۔ پہلے کا آپ زمانہ دیکھیے، پہلے کے حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے۔ پہلے ایک ایک گھر میں 6 7 7 بھائی رہتے تھے، لیکن سب ایک جگہ بیٹھتے تھے، سب ایک ساتھ کھاتے تھے۔ لیکن آج اختلافات اتنے ہیں کہ 2 بھائی بھی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیمات اہل بیت نے ہمیں دور کر دیا ہے اخلاقیات سے۔ آج ہر محلے میں ایک دوسرے سے نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر انجمن دوسری انجمن سے لڑ رہی ہے، ہر ایک گروپ دوسرے گروپ سے لڑ رہا ہے۔ وہ مسائل جو ہمارے کے ہاں ممبروں پر نہیں بیان ہوتے تھے وہ اب ممبروں سے بیان ہو رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمارے کے ہاں باہر نہیں ہوتی تھیں اب وہ باہر ہو رہی ہیں، اور ہر چیز ہونے والی سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ قوم جو سب سے زیادہ منظم تھی، وہ قوم جس کو سب سے زیادہ عالم سمجھا جاتا تھا، وہ قوم جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں چاہے جتنے فرقے ہوں سب کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ ہمارے مذہب کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ایسا فرقہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ انسان اپنے خاطر انسان کے ہماری ٹوپی اونچی رہے اس کے خاطر نہ غلط دیکھتا ہے نہ صحیح دیکھتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کام کیا انجام دے رہے ہیں۔ وہ علماء کہ جن کے یہاں حکومتیں چکر لگاتی تھیں، علماء حقیقی معنوں میں علماء کہاں ہیں؟ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات بتائے گی کہ کس طرح سے حکومت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کس طرح سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے بعد 25 سال تک مولا کی حکومت نہیں رہی، 25 سال کے بعد حکومت آئی، لیکن جو نبی کے بعد حکومتیں آئیں وہ محتاج رہتی تھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو علی کے در پہ آتے تھے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو مشکل کشا کے در پہ آتے تھے۔ یعنی مولا کی ظاہری حکومت نہیں ہے، لیکن مولا کا وقار یہ تھا، مولا کی عظمت یہ تھی کہ حکومتیں در پر آتی تھیں۔ اے علی یہ مسئلہ اب ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے، اس مسئلے کو آپ حل کر دیے، اور مولا دین کے خاطر اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ ہمارے علماء کا بھی امتیاز یہی رہتا تھا کہ کبھی حکومتوں کے محتاج نہیں رہتے تھے بلکہ حکومتیں ان کی محتاج رہتی تھی کہ ہاں یہ ایک ایسے علماء ہے کہ جو ایسے در سے وابستہ ہیں کہ جہاں سے جو کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، جو کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، جو کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے دشمن نے کام کیا ہے۔ یہ جو ہم چند افراد بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے آ گئے، ہم نے مجلس کر لی، ہم نے ماتم کر لیا، ہم نے جلوس کر لیا، ہو گیا نہیں، ہمارے اوپر بہت کام چل رہا ہے۔
اور وہ کام ہمارے نظر میں نہیں ہے، ہمارا دشمن ہم سے زیادہ بیدار ہے، اور وہ پورے مسلمانوں میں صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے ایسے تھے۔ مذہب تشیع ایسا مذہب تھا کہ جہاں اختلافات نہیں تھے، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہونا چاہیے، اختلافات جو ہیں وہ کمال تک پہنچاتے ہیں انسان کو۔ اگر اختلافات نہ ہو تو دن آگے نہ بڑھے، اگر روشنی اندھیرے کے مخالف نہ ہو تو رات نہ ہو، اگر روشنی اور اندھیرا روشنی کے مخالف نہ ہو تو دن نہ ہو، یعنی وہ اختلافات سے انسان ترقی کرتا ہے۔ لیکن اختلافات وہاں پر غلط ہو جاتا ہے کہ جب اختلاف جھگڑے اور فساد میں تبدیل ہو جائے۔ پہلے ہماری قوم میں اختلافات تھے لیکن جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری قوم میں اتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں نہ اپنی عبادت گاہوں کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنی مسجدوں کا خیال ہے۔ جہاں پر بھی ہماری ٹوپی نیچی ہو رہی ہے ہم وہاں پر گالی گلوچ بھی کر لیں گے، پھر ہم احترام نہیں کریں گے، وہ چاہے عبادت گاہ ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے امام باڑہ ہو۔ یہ معیار کیوں گرتا جا رہا ہے؟ یہ معیار اس لیے گر رہا ہے کیونکہ ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ کربلا، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی قربانی دی، کیا اسی لیے دی تھی کہ آج کربلا کی زمینوں پر جھگڑے ہوں؟ کیا اسی لیے دی تھی کہ آج مسجدوں میں جھگڑے ہوں؟ کیا امام نے قربانی اسی لیے دی تھی کہ مجلسوں کو سیاست کا اڈا بنا دیا جائے؟ کیا امام نے قربانی اسی لیے دی تھی کہ مجلسوں میں ذاتیات بیان کیے جائیں؟ نہیں، منبر رسول پر وہی بیان ہونا چاہیے کہ جو تعلیمات اہل بیت ہیں، جو ہمیں نبی نے بتایا ہے۔ یہ منبر جو ہے بہت اہم جگہ ہے، یہاں سے وہ پیغام جانا چاہیے کہ جس میں لوگوں کو جوڑنے کا کام ہو، منبر سے توڑنے کا کام کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ منبر ہے کہ جس نے پورے کے پورے خاندانوں کو شیعہ کر دیا، پورے خانوادے کو شیعہ کر دیا۔ یہ منبر وہ منبر ہے جس نے پورے محلوں کو شیعہ کر دیا۔ یہ منبر وہ منبر ہے کہ جس نے پورے ملکوں کو شیعہ کر دیا، انقلاب پیدا کیا اس منبر نے۔ لیکن اب کیا ہے کہ چاپلوسی جو حکومت کی کیا کرتے ہیں، ہائے افسوس کہ ان کی بھی جاں ہے منبر، یعنی جو حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم منبر پہ جائیں۔ تو ہماری قوم کا معیار کیوں گھٹتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں۔ انسان کو دیکھنا ہے اپنے وجود کو کہ ہمارا وجود کیا امام کے لیے تیار اور آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری مسجدوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں روحانیت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری مجلسوں سے روحانیت کیوں ختم ہو رہی ہے۔ یہ فرش ادا ہم بچھا تو دے رہے ہیں، کیا اس لیے ہم فرش ادا بچھاتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد قائم کر کے گئے ہیں لہذا ہمیں فرش ادا بچھانے؟ نہیں، اگر ہم اس غرض سے فرش ادا بچھا رہے ہیں تو پھر ہم رسومات کو انجام دے رہے ہیں، مزاداری نہیں کر رہے۔ یہ فرش ادا ہمیں اس لیے بچھانی ہے کہ اس فرش ادا سے ہمیں ہدایت دینا ہے لوگوں کو، کیونکہ نبی کریم نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر ان مجلسوں سے ہدایت نہیں مل رہی ہے لوگوں کو، اس عزاداری سے ہدایت نہیں مل رہی ہے تو ان مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ فرش ادا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مجلس فرش ادا انسان تبھی بچھائے کہ جب مخلص ترین جو ہے وہ مال اس کا ہو۔ ہم نے عشرہ اولیٰ میں ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں، ذاکرین علماء پڑھتے ہیں کہ فرش ادا پہ شہزادی آتی ہے، فرش ادا پہ ملائکہ آتے ہیں، فرش ادا پہ ائمہ آتے ہیں، فرش ادا پہ مقدس ہستیاں آتی ہیں۔ تو کیا ہر فرش ادا پر ہماری شہزادی آتی ہیں؟ کیا ہر فرش ادا پہ ملائکہ آتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے، کیا دنیا بھر کی لیماری اور مکاری کر کوئی فرش ادا بچھائے کیا اس گھر میں شہزادی آئیں گی؟ کیا اس فرش ادا پہ امام آئیں گے؟ نہیں، اسی فرش ادا پر آئیں گے کہ جو انسان مخلص اور خلوص کے ساتھ بچھائے گا۔ ہم اگر حصہ اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ فلاں ہمارے محلے میں رہتے تھے، وہ ہم سے کم کماتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا حصہ بانٹا لہٰذا اب ہمارا حصہ، ہمارا تبرک ان سے کم نہ ہونا چاہیے، تو پھر ایسے تبرک کی جزا پروردگار عالم نہیں دے گا۔
وہ یہی کہے گا محشر میں کہ جو تم نے حسین کے نام پر بانٹا تو ہے وہ اس لیے نہیں بانٹا کہ تم مجلس کر رہے ہو بطور تبرک، تم نے تو اس لیے بانٹا تھا کہ تمہارے محلے میں فلاں شخص تھا وہ اس نے اچھا حصہ بانٹا تھا، تم نے یہ نیت کہ اس سے اچھا ہم بانٹے، اور تم محلے میں پیسے والے مشہور ہو تو جاؤ جس کے لیے تم نے تبرک بانٹا تھا جاؤ جزا اسی سے لے لو۔ ایسا ہے کہ محشر کے میدان میں بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال خالی ہوگا، وہ نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، بہت خیر و خیرات دیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، تمام طرح کے صدقے سب کیے ہوں گے، غریبوں کو کھانا کھلایا ہوگا، مسکینوں کی پرورش کی ہوگی، یتیموں کا خیال رکھا ہوگا، لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کا نامہ اعمال خالی ہوگا، اور پروردگار سے سوال کریں پروردگار ہماری نمازیں، پروردگار ہمارے روزے، تو پروردگار کہے گا وہ نمازیں تم نے ہمارے لیے کہاں پڑھی تھی؟ ارے تمہارے محلے میں ایک عابد مشہور تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، تمہیں یہ ہوا کہ وہ عابد مشہور ہے عبادتیں کر کے، لہٰذا ہم بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، لوگ ہمیں بھی عابد کہنا شروع کر دیں گے، جاؤ تم نے جس کے لیے نماز پڑھی تھی اس سے جزا لے لو، تم نے روزے ہمارے لیے کب رکھے تھے؟ تم نے جو لوگوں کی یتیم کی پرورش کی تھی وہ ہمارے لیے کہاں؟ تم تو اس لیے کی تھی کہ تم دنیا میں غنی مشہور ہو جاؤ، تو تم نے جس کے خاطر تم نے وہ کام انجام دیے تھے جاؤ تم جزا انہی سے لے لو، جو کام تم نے میرے خاطر کیے ہیں وہ ہم اس کی جزا دیں گے۔ انسان جو ہے ایسے افراد ہوں گے کہ جو بہت سے ایسے کام کرے ہوں گے لیکن ان کو وہاں جزا نہیں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا والوں کے خاطر انجام دیں گے، دنیا والوں کے خاطر کر رہے ہوں گے، ایسے بہت سے اعمال ہوں گے، اور بہت ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جن کا مختصر سا عمل ہوگا لیکن وہاں پر ان کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کوانٹٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ دیکھتے ہیں کوالٹی، خلوص ہونا چاہیے۔ اگر انسان ٹوٹے ہوئے گھر میں بھی رہ رہا ہے، مٹی کے اوپر چادر بچھا کر بھی مجلس کر رہا ہے، تبرک میں اگر ایک گلاس پانی بھی بانٹ رہا ہے اور اس کا خلوص ہے تو شہزادی اسے قبول کرے گی، اور انسان بہت اہتمام کر لے، نظر مولا کا بھی اہتمام کر لے، تبرک بھی اچھا بانٹے، لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو پھر شہزادی ایسی عزاداری کو قبول نہیں کریں گی۔ جہاں پر خلوص ہوگا وہی عزاداری قبول ہوگی۔ ایک واقعہ کہ ایران کے عالم دین، تبرک کی کتنی عظمت ہے، معمولی تبرک بھی ہوتا ہے تو اس کی کتنی عظمت ہے۔ ایران کے ایک عالم دین تھے، مجلس پڑھنے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں سواریاں نہیں چلتی تھیں تو وہ پیدل سفر کرتے تھے، جب سفر کرتے تو راستے میں گاؤں بھی پڑتے تھے۔ ایک دن ایک گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر محلے ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، کہ وہ ہمارے یہاں کے جو بچے بھی ہوتے ہیں اگر وہ کھیلتے بھی تو بھی مجلس کرتے ہیں۔ محرم میں بچے کچھ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹول ہے اسی کا تابوت بنا لیں، کوئی اگر نہیں ہے تو کوئی ڈنڈا اسی کا علم بنا لیں گے، یعنی وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو وہ بچوں اکٹھا ہوئے کہنے آج مجلس رکھی جائے۔ کہا مجلس رکھو گے؟ گاؤں میں کوئی مولانا تو ہے نہیں، مجلس پڑھے گا کون؟ اس میں کسی بچے نے کہا کہ ایک مولانا صاحب رات میں ادھر سے گزرتے ہیں، وہ فلاں جو آگے شہر ہے وہاں مجلس پڑھنے جاتے ہیں۔ تب ان بچوں نے کہا کہ آج رات میں ان مولانا صاحب کو ہم لوگ روک لیں اور کہیں کہ ہمارے کے یہاں گاؤں میں مجلس پڑھتے ہیں۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ گاؤں کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے رات میں کہ ابھی مولانا شہر سے مجلس پڑھ کے اپنے گھر واپس جا رہے ہوں گے، ہم ان کو یہیں پر روک لیں گے۔ جب رات کا وقت آیا اور مولانا مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے، وہ عالم دین واپس آ رہے تھے، تب ان بچوں نے روک لیا کہ مولانا صاحب ہمارے کیا مجلس پڑھتی ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے، مولانا صاحب تھوڑا سا ہچکچائے کہ دیکھو بچوں، ٹالنے کی کوشش کی، بچوں دیکھو کل رکھ لینا، آج ہم بہت تھکے ہوئے ہیں اور دن بھر ہم نے کئی مجلسیں پڑھ دی، آج ہماری ہمت نہیں ہے، لہٰذا کل ہم تمہارے کیا مجلس پڑھ دیں گے۔ لیکن بچوں کا اصرار تھا، نہیں مولانا صاحب آپ 10 منٹ کی پڑھ دیے، آپ 5 منٹ کی پڑھ دیے، آپ جو ہے چلیے تھوڑی دیر مجلس پڑھ دیے۔ جب کافی اصرار کیا تو وہ مولانا تیار ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ پہنچے تو دیکھا وہاں سب کے مٹی کے گھر، ٹوٹے پھوٹے گھر۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، تو بچوں نے ایسے ہی زمین پہ چادر بچھا دی اور اینٹوں کو اکٹھا کیا اور اس کا ممبر بنایا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی، اور مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب یہ ممبر تیار ہو گیا، آپ اس کے اوپر مجلس پڑھیے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سب بیٹھ گئے۔ اب تبرک کی عظمت دیکھیے کیا ہوتی ہے۔
سب بچے بیٹھ گئے، مولانا صاحب نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے کہا بچوں ہم اب جا رہے ہیں، دیکھو تمہارے کیا کی مجلس پڑھ دی، اب ہمیں اجازت دو۔ کہا مولانا صاحب ابھی ہم لوگ نے تبرک بنایا، اس تبرک کو بھی چکھ لیے۔ اب ایران میں چائے چلتی ہے، بلیک ٹی جو کالی چائے ہوتی ہے وہ وہاں چلتی ہے، تو ان بچوں نے چائے بنائی تھی، اب ان کو مولانا صاحب کو چائے دی۔ اب مولانا صاحب نے جب پی، ایک گھٹ پی تو ان کو وہ چائے کا مزہ اچھا، بچوں نے بنائی تھی، لیکن تبرک کی عظمت دیکھی کیا ہوتی ہے، بچوں نے جس بھی خلوص کے ساتھ بنائی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، جب مولانا صاحب نے پی تو ان کو وہ چائے اچھی نہیں لگی۔ اب وہ یہ بھی وہ کہ بچوں کے سامنے اس چائے کو کہاں رکھیں، تو انہوں نے چائے کو چھوڑ دیا ایسے ہی، اور اس کے بعد جب دیکھا بچے ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں پر چائے انڈیل دی اور اس کے کہا بچوں اب ہمیں اجازت دو، دیکھو تمہاری مجلس بھی ہو گئی، ہم نے تبرک بھی نوش فرما لیا، اب ہمیں اجازت دو، ہم جا رہے ہیں۔ اور وہ گھر آئے، جب رات میں وہ جب تھکے ہوئے تھے آ کر سو گئے، جب سوئے تو خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب دیکھیے انسان تبرک کی عظمت کو دیکھے، اور آج کل تو یہ واقعہ جو ہے بہت اہم ہے، ہم دیکھتے ہیں محلوں میں شرمالے پڑی ہیں، روٹیاں پڑی ہیں، اناج پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے تبرک کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ جب انسان کے ہاں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ تب جب مولانا سوئے رات میں، جب شہزادی خواب میں آئی تو دیکھا شہزادی غضبناک ہے، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا شہزادی آپ کس طرح غضبناک کیوں ہیں؟ کہا تم نے وہ چائے پھینک دی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ انسان ذرا تصور کرے، کہا وہ چائے پھینک دی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، یعنی ایک معمولی سا تبرک تھا، لیکن خلوص ایسا تھا کہ شہزادی خواب میں آ کے کہہ رہی کہ وہ چائے ہم نے بنائی تھی۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت ہمارا خلوص دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا خلوص دیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ عزاداری امام کے بارگاہ میں قبول ہو، یہ مجلس و ماتم امام کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ زندگی امام کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے امام ہمارا چاہتا ہے۔ آج ہمیں اپنی قوم کو، اپنے خانوادے کو، اپنے سماج کو بلندیوں تک لانا ہے، اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک لانا ہے، اور ہماری روح جب ہی کمال کی منزلوں تک آئے گی کہ جب ہم تمام محرمات سے پرہیز کریں، واجبات کی طرف راغب ہوں، ہم تمام تر تعلیمات اسلامی اور تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی میں اتاریں، تب ہماری روح کمال کی منزلوں تک پہنچے گی۔ پھر جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً پھر دعا کا حق ہوگا کہ پروردگار اب ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کر، کیونکہ ہم نے اپنے کو تیار کر لیا ہے اپنے امام کے لیے۔ اگر ہمارے شکم میں حرام مال ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں تو کیا ہمارا امام آئے گا آپ اس کے ناصر و مددگار بن سکتے؟ نہیں، ہمیں اپنے کو شکم کو بچانا ہے حرام سے۔ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے امام نے جن سے ملاقات کی ہے، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ امام آتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، معمولی سا موچی ہے لیکن امام اس کے پاس روز ملاقات کرنے آتے ہیں، معمولی سا ایک سبزی والا ہے، نہ جانے کتنے تاریخ میں واقعات ہیں کہ امام ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا ہے، اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا ہے جب ان کا امام ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی، آپ نے نام سنا ہوگا، مقدس اردبیلی، کہ جن کے جب وہ چاہتے تھے امام ان سے ملاقات کرتے تھے، اپنی روح کو ان کمال کی منزلوں تک پہنچا دیا کہ جب چاہتے تھے امام ملاقات کرتے تھے۔ اور مقدس اردبیلی کے لیے ہے کہ جب آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے تو جواب سلام آتا تھا، یعنی اس پائے پر پہنچ گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا، اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب مشہور واقعہ ہے، ہم نے بھی اس علاقے میں 2-3 بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اب بات آ گئی تو بیان کرتے چلیں کہ انسان اپنے روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچائے اگر اپنے کو امام کے لیے تیار کر رہا ہے تو پھر اپنے شکم کو بھی وہ تمام حرام سے محفوظ رکھے گا۔ مقدس اردبیلی اپنے گھر سے نکلتے ہیں مدرسے کے لیے، راستے میں پیاس لگی
پہلے نہریں جاری رہتی تھیں، نہر سے پانی پی رہے تھے، اچانک سے ایک سیب آ گیا، انہیں خواہش ہوئی اور انہوں نے وہ سیب کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے سیب کھا لیا، آخر یہ سیب تھا کس کا؟ اس سیب کے مالک کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ تھوڑا پریشان ہوئے، کیونکہ اہل بیت سے وابستہ تھے، اہل بیت کے در سے وابستہ تھے، پریشان ہوئے کہ اب ہمارے شکم میں ایک سیب چلا گیا ہے جو حلال نہیں ہے، ہم اس کو پہلے اس کے مالک سے مل کر اس کی اجازت لیں۔ تب انہوں نے سوچا کہ کیا کرے، تو جس طرف سے وہ سیب آیا تھا وہ اس نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے کہ یہ جہاں پر باغ ہوگا اسی باغ سے یہ سیب آ رہا ہوگا۔ اب وہ نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے اور کچھ دور چلے تھے کہ دیکھا ایک سیب کا باغ ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سیب یہیں سے آیا ہے۔ وہ باغبان کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باغبان باہر نکلا، کہنے یہ سیب کے مالک، یہ باغ کا جو مالک ہے وہ کہاں رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ اصفہان ایران میں رہتے تھے، یہ واقعہ وہاں کا ہے۔ اور جب باغبان نکلا تو کہنے وہ اس سیب کا جو باغ ہے اس کا مالک تو عراق میں رہتا ہے، نجف میں۔ اب ان کے فکر ہوئی کہ ہم ایک یعنی سیب کو حلال کرانے کے لیے ہمیں ایران سے عراق جانا پڑے گا۔ اب یہ گھر پر آئے، اپنے والد سے بیان کیا، بابا مجھے عراق جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہا بابا ہم نے ایک سیب کھا لیا تھا اور اس کا مالک ایران میں رہتا ہے۔ یعنی اب اس طرح حلال کو حرام کو حلال کرانا ہے، یعنی جو غذا چلی گئی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کیا، اپنے زندگی بہت سے ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے شکم میں حرام مال چلا گیا ہے۔ مثلاً ہم مونگ پھلی لینے گئے، ہم نے کہا بھیا آدھا کلو مونگ پھلی تول دو۔ جتنی دیر میں مونگ پھلی تولتا ہے ہم 2-4 دانے اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے۔ اگر جو مالک ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے ہم نے وہ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں رکھ لیا تو یہ دانہ ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام اپنی ایک اثر دکھائے گا۔ انسان مٹر لینے گیا، بھیا مٹر تول دو، 2 کلو مٹر جتنی دیر میں تول رہا ہے، ہم نے 4-5 دانے کھولے اور اپنے منہ میں ڈال لیے، تو کیا وہ دانے جو ہمارے شکم میں جا رہے ہیں بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اگر ہمارے شکم میں گئے ہیں تو وہ دانے حرام ہیں؟ ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان انجام دے لیتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حرام غذا اس کے شکم میں پہنچ گئی۔ اب یہ سیب کو حلال کرانے کے لیے بابا کے پاس آتے ہیں کہ بابا ایسا ہو گیا ہے۔ جب اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو ایک سیب بھی اگر حرام پہنچ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بے چین اور مضطرب ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سیب حلال ہو جائے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو ایک ناجائز سیب بھی انسان برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب عداوت اہل بیت ہوتی ہے تو انسان پورا باغ کھا جاتا ہے اور اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے۔ اب یہ آتے ہیں، بابا اجازت دیتے ہیں، کچھ رقم دیتے ہیں، جاؤ بیٹا جاؤ، اور اس کے بعد یہ ایران سے عراق آتے ہیں اور اس باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بھی متقی اور پرہیزگار انسان تھا، وہ بھی عبادت گزار انسان تھا، وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، حقیقی معنوں میں شیعہ تھا۔ اس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دلخل باب کرتے ہیں، وہ نکلتا ہے، جی کہا قبلہ آپ کا اصفہان میں باغ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں وہیں سے آیا ہوں۔ کہا اچھا میرے شہر سے آئے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے آپ کے باغ سے ایک سیب کھا لیا تھا، آپ اتنی اجازت دے دیے کہ وہ سیب حلال کر دیے۔ اب انہوں نے پھر دیکھا کہ مطلب یہ جوان ایران سے ایک سیب حلال کرانے کے لیے عراق آیا۔ پہلے انہوں نے دیکھا اس کا دماغی توازن صحیح ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دماغ پر اثر ہو کچھ، اور یہ ایک سیب کے لیے وہاں سے یہاں آ گیا۔ جب انہوں نے آزما لیا ہر طرح سے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے دل میں خوف امام ہے، یہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اندازہ لگا لیا تو کہنے گے سیب تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب مقدس اردبیلی پریشان ہو گئے کہ میں ایران سے چل کر آیا ہوں اس سیب کو حلال کرانے کے لیے۔ کہا نہیں میں سیب حلال نہیں کروں گا۔ اب مقدس اردبیلی نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ کام کرا لیے، ہم آپ کے کپڑے دھو دیں گے، آپ کے گھر کے برتن دھو دیں گے، جو بھی کام کریے گا ہم آپ کے یہاں رک کے کر دیں گے، لیکن اس سیب کو حلال کر دیے۔ کہا نہیں ہم حلال نہیں کریں گے۔ تب مقدس اردبیلی پریشان ہو گئے کہ آخر ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور انہوں نے اگر حلال سے نہیں کیا تو ہمارے شکم میں حرام غذا رہے گی۔ اب وہ جس مالک تھا کہنے ہم ایک شرط پہ حلال کریں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟
کہا ہماری بیٹی سے شادی کرو۔ اب مقدس اربیلی نے کہا کہ والدین کو تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو شادی کریں، نکاح کریں، ہمارے والدین یہاں نہیں ہیں، وہ تو ایران میں رہتے ہیں، ہم بغیر کیسے ان کے یہاں شادی کر لیں؟ کہا تو ٹھیک ہے، جاؤ یا تو شادی کرو یا تو حلال کروا دو اپنا، اگر شادی کرو گے تبھی ہم حلال کریں گے ورنہ جاؤ یہاں سے۔ اب مقدس اربیلی پھر سوچے، فکر کیا کہ اگر ہم ایسے چلے جائیں گے تو ہمارے شکم میں حرام غذا رہے گی، لہذا مقدس اربیلی نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بیٹی سے شادی کر لیں گے۔ تو مقدس اربیلی سے انہوں نے کہا کہ تم جاننا چاہو گے کہ میری بیٹی کیسی ہے؟ تو کہا کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ کہا میری بیٹی گنجی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے۔ اب مقدس اربیلی اور وہ ہو گئے کہ ایک تو شادی کرے، اور اگر ایسی لڑکی سے شادی کریں گے ہم اور گھر لے جائیں گے تو اماں کیا کہیں گی کہ شادی بھی کی تو ایسی لڑکی سے جو گنجی ہو، بہری ہو۔ پھر اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس باغ کے مالک نے کہا کہ اگر تم شادی کر لو گے تو یہ جس باغ کا تم نے سیب کھایا ہے وہ پورا باغ تمہارے نام کر دیں گے۔ تب مقدس اربیلی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب لڑکی ہی نہیں کسی کام کی تو ہم باغ کیا کریں گے؟ تو وہ سوچ رہے تھے، مزاحن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسی، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں شادی کے لیے، لیکن آپ کو سیب حلال کر دی۔ کہا تم نکاح کرو وہ سیب حلال ہو جائے گا۔ مقدس اربیلی کا نکاح اس شخص کی لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح ہوا، جب وہ حجرے میں جاتے ہیں اور جیسے ہی حجرے میں اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور گھونگھٹ ہٹاتے ہیں، غیرتدار تھے، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرتے، جیسے ہی گھونگھٹ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں خوبصورت لڑکی ہے، انہوں فوراً گھونگھٹ کو چھوڑتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، اور اس لڑکی کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ میری شادی کر دی؟ کہا تو یہ میری بیٹی ہے، ہم نے اسی کے لیے تم سے نکاح۔ کہا یہ تو نہایت ہی خوبصورت اور حسین اور جوان لڑکی ہے، آپ نے ہم سے اس کی شادی کے لیے تو نہیں بولا تھا، آپ نے کہا تھا میری بیٹی گنجی، بہری اور گونگی اور اندھی ہے۔ کہا ہاں ہماری بیٹی، ہم نے اپنی بیٹی کو تعلیمات اہل بیت کے اوپر پرورش کی ہے، ہماری بیٹی کا بال کسی نامحرم نے دیکھا نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے ہماری لڑکی گنجی ہے، ہماری لڑکی کی زبان سے کبھی کوئی غیبت یا برائی یا اس طرح سے کوئی گناہ جاری نہیں ہوا، لہذا ہماری بیٹی گونگی ہے، ہماری بیٹی نے کسی بھی حرام آواز کو اپنے کانوں میں نہیں جانے دیا، لہذا دنیا کی نظر میں ہماری بیٹی بہری ہے۔ کہ اس اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ جب اتنے فضائل ہیں، اتنی کمال رکھتی ہے آپ کی بیٹی، تو آپ نے ہم سے کیوں شادی کرائی؟ آپ کی بیٹی کو تو بہت خوبصورت جوان ملتا۔ کہا نہیں، میں نے جو شادی کرائی ہے تو کل جو ہے میں بہت پریشان تھا کہ میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی۔ کہا میں بہت پریشان تھا، میں اپنے مولا کے دربار میں گیا اور کہا یا امیر المومنین، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، اور میری بیٹی اور آپ ہی کا حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کفر کے ساتھ کرو۔ یعنی پیغام بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی رشتے کو بیٹی یا بیٹے کے سر اڑا نہ دو ایسی، بلکہ فکر کرو، اجازت لے لو وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں بہت پریشان تھا اور مولا کے دربار میں گیا کہ مولا آپ کا حکم ہے کہ کفو کے ساتھ شادی کرو اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں، کہاں سے کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ کہ رات میں حاجت رواں سے اپنی حاجت بیان کر کے آیا تھا اور صبح حاجت رواں نے تجھے ہمارے گھر بھیج دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ تو ایک سیب کے خاطر ایران سے یہاں آ سکتا ہے تو یقیناً تو متقی اور پرہیزگار ہے، تو ویسے ہی ہے کہ جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، تو ویسے ہی تیری پرورش کی ہوئی ہے کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایک صلوات جب انسان جو ہے
خاطر انہوں نے اتنی محنت اور کاوش کی، اور اپنے اعتبار سے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو گونگی گنجی بہری تھی، تب جا کر وہ اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ امام جو ہے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں اپنے کو امام کے لیے آمادہ کرنا ہے تو اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچانا ہوگا۔ پھر ہمیں دنیا کے خاطر زندگی نہیں گزارنا ہے، پھر ہمیں اپنے امام کے خاطر زندگی گزارنا ہے، پھر ہمیں اپنے اللہ کے خاطر زندگی گزارنا ہے۔ یہ عزاداری کہ جو ہم کر رہے ہیں 2 مہینے 8 دن تک ہم عزاداری کر رہے ہیں، اگر محرم ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور آنے کے بعد گزر گیا اور ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی کمال نہیں آیا، تو اس عزاداری کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی رسومات نہیں ہے، ہمیں اس عزاداری سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس محرم سے، اس کربلا سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کربلا درسگاہ انسانیت ہے۔ امام حسین نے سن 61 ہجری میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی کہ جس کا کلاس آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں امام حسین کی بنا کردہ یونیورسٹی کے کلاس ہو رہے ہیں۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ کلاس ہے کہ جہاں انسان آتا ہے تو اسے اخلاقیات بھی پتہ چلتی ہے، یہاں انسان آتا ہے تو اسے واجبات بھی پتہ چلتے ہیں، یہاں جب انسان آتا ہے تو اسے محرمات بھی پتہ چلتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے۔ مجلس ایک ہے لیکن ٹاپکس الگ الگ رہتے ہیں۔ اس مجلس میں آنے کے بعد انسان کو اپنی زندگی جینے کا دستور مل جاتا ہے، اور یہی ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف رہے۔ جب اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے انسان کے دل میں تو پھر وہ کبھی مظلوم کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ جب اہل بیت کا خیال آ جاتا ہے تو دشمن کی صف میں بھی ہوتا ہے تو بے چین و مضطرب ہونے لگتا ہے۔ پھر بیٹا پوچھتا ہے بابا آج میں کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں آپ کی کہ آپ اس حالت میں ہیں؟ کہا بیٹا ذرا کان لگا کے سنو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا آتش کی خیام حسینی سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یعنی دل میں اہل بیت کی اور حضرت زہرا کی محبت آئی، انسان جو ہے ظالم کے درمیان رہتے میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت طاری ہوگی۔ کہا بیٹا اب ہمیں اس صف سے اس صف میں جانا ہے، اب ہمیں حسین کی طرف جانا ہے۔ تو یہ کربلا جو ہے وہ انسان کو ہدایت دیتی ہے، امام حسین انسان کو ہدایت دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ختم ہوا اور سفر کی آج 8 تاریخ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی اس 4 سالہ یتیمہ کا ذکر ہوتا ہے کہ جو مصائب میں جناب زینب سے کم رہے۔ جس طرح جناب زینب پر مصائب ہوئے اسی طرح شہزادی سکینہ پہ بھی مصائب ہوئے۔ جس طرح جناب زینب کو اسیر کیا گیا جناب سکینہ کو بھی اسیر کیا۔ جناب زینب 54 سال کی 55 سال کی کربلا میں تھی، جناب سکینہ 4 سال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ اس ظلم کو برداشت نہ کر پائیں۔ 5 سفر یا 10 سفر یا 13 سفر الگ الگ روایت ہیں کہ ان تاریخوں میں شہزادی کی شہادت ہو گئی، جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن قید خانے میں جناب سکینہ سوئی اور سو کر رات میں اٹھتی ہیں، کبھی قید خانے کے اس کونے پر کبھی اس کونے پر، اور روتی بھی کہتی ہیں اے پھوپھی اماں ارے ابھی میرا بابا آیا تھا، اے بھائی اماں میرا بابا یہیں بیٹھا تھا، اے پھوپھی اماں میرا بابا یہاں آیا تھا، میرا بابا کیا ہوا؟ کہے بیٹی کیا ہوا؟ کہے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا اور کہتا اے سکینہ ہمارے ساتھ چلو، اے سکینہ ہمارے ساتھ چلو، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جناب سکینہ کا گریہ جاری ہوا، جناب سکینہ نے رونا شروع کیا، اپنے بابا کو یاد کرنا شروع کیا۔ یہ آواز یزید کے کانوں تک پہنچی، کہا یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کہا حسین کی یتیم 4 سال کی سکینہ ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، کہا سکینہ کو سامنے لایا جائے۔ جناب سکینہ سامنے آتی یزید کے، کہا سکینہ کیا بابا سے ملنا چاہو گی؟ کہاں بابا سے ملنا چاہیں گے۔ ایک خان آیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھکا ہوا خان تھا۔ جناب سکینہ نے کہا یزید ہمیں بھوک نہیں لگی ہے، ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، ارے ہمیں اپنے بابا سے ملنا ہے۔ ہاں عزیزو اس تشت میں وہ خان آیا، اب تو جیسے ہی کپڑا ہٹا تو کسی بچی کو خدا وہ منظر نے دکھائے جو جناب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کا کٹا ہوا سر۔ ہاں عزیزو جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، چاہا کہ بابا کے سر کے پاس جائیں، بابا سے اپنی
رودات بیان کرے۔ یزید نے روک دیا، کہا اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو۔ کہا ہاں ہاں ہم اپنے بابا کو بہت چاہتے ہیں۔ کہا اے یزید سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا بھی تمہیں بہت چاہتا ہے۔ کہا ہاں میرا بابا بھی مجھے بہت چاہتا ہے، میں رات کو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، ارے میرا بابا اپنے سینے پر مجھے سلاتا تھا، میرا بابا بہت چاہتا ہے۔ کہا اے سکینہ میں تب مانوں گا کہ جب تم آواز دو اور تمہارا بابا تمہارے پاس آ جائے۔ بس سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے بابا ارے یہ یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ارے امام کا سر تشت طلا سے بر اٹھا اور جناب سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ جناب سکینہ ارے عصر عاشور کے بعد ارے جب باب حسین رخصت ہو رہے تھے تب جناب سکینہ امام حسین سے ملی تھی، ارے امام حسین سے ملی تھی، امام حسین کے سینے پر آخری بار سوئی تھی۔ ارے بچی کو جب بابا کا سر ملا تو منہ پر منہ رکھ دیا اور فریاد کرنا شروع کی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے بابا ارے شمر نے منہ پہ تماچے مارے، اے بابا ارے شمر نے کانوں سے گوشوارے چھینے، اے بابا جب بھی میں روتی تھی تو ہمارے پچھ پر تازیانے مارے جاتے تھے، اے بابا ہماری پھوپھیوں کو اسیر کیا گیا، اے بابا ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ارے قیدی بنا کے لایا گیا، اے بابا جب ہمارا قافلہ شام میں کے دربار میں شام کے بازار میں پہنچا تو ایک منادی آگے آگے صدا دے رہا تھا، اے اہل شام آؤ تماشا دیکھو، یہ علی اور رسول کی بیٹیاں بازار شام میں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہے۔ عزیزو جناب سکینہ ارے بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی، تمام بیویاں سمجھی کہ سکینہ کو شاید بابا کا سر ملا، ارے نیند آ گئی۔ جناب سید سجاد نے ارے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ارے جناب سکینہ کے پاس پہنچے، اب جو نفس کو ٹٹولا، اے پھوپھی اماں ارے اماں رباب کو سنبھالیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھوپھی اماں سکینہ دنیا سے چلی گئی، اے پھوپھی اماں سکینہ نے ہم سے رخصت لے لی، اے پھوپھی اماں 4 برس کی سکینہ ہم کو الوداع کہہ گئی۔ عزیزو تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کا غسل دینے والا رو دیا۔ ارے تاریخ میں پہلا جنازہ وہ کہ جب نبی کی وفات ہوئی 72 یا 90 کے دن کے بعد ارے مولا علی جناب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری، جناب سلمان آگے آتے ہیں، اے آقا کیا بنت رسول کی وفات پر آپ صبر نہ کر پائے؟ کہے سلمان ارے فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا لیکن علی کو خبر نہ تھی، اے سلمان فاطمہ کا بازو ٹوٹا تھا لیکن علی کو خبر نہ تھی۔ پہلا جنازہ تاریخ انسانیت کا کہ غسل دینے والے نے چیخ مار دی۔ دوسرا جنازہ امام زین العابدین کا ہے کہ جب امام محمد باقر غسل دے رہے ہیں تو غسل دیتے دیتے ایک بار وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک چیخ مارتے ہیں، چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، اے آقا کیا بابا کی جدائی پر صبر نہ کر پائے؟ کارے کیسے صبر کروں، میرے بابا کے ابھی بھی وہ نشان تازہ ہے کہ جو بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی۔ عزیزو تیسرا جنازہ وہ 4 سال کی سکینہ کا جنازہ ہے، جب غسالہ غسل دینے جاتی ہے اور کرتے کو اتارنا چاہتی ہے تو ایک چیخ مارتی ہے، باہر آتی ہے، امام سجاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے شخص یہ بتا تیری بہن کو کیا بیماری تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بہن کا کرتا اتارنا چاہتے ہیں لیکن کرتا اترتا نہیں ہے۔ کہا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام ہماری بہن تازیانے کھاتے ہوئے آئی ہے۔ ارے سکینہ کا پورا جسم تازیانوں سے چلنی ہے۔ عزیزو ارے اسی کرتے میں جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں جنازہ دے دیا جاتا ہے، ایک قبر تیار ملتی ہے، جناب سید سجاد قبر کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی جنازہ دفنایا جاتا ہے تو
سہارا دیتے ہیں، چند لوگ اوپر سے سہارا دیتے ہیں اور اس کے بعد جنازے کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ ارے امام سجاد یکو تنا ہے، قبر کے قریب آئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے قبر سے، لاؤ بیٹا سید سجاد ہماری امانت کو میرے سپرد کر دو۔ ارے سید سجاد نے وہ ان ہاتھوں پہ جنازے کو رکھا، کہا اے بابا سجاد بہت شرمندہ ہے۔ ارے جب آپ نے امانت سپرد کی تھی تو رخسار پر نیل کے نشان نہیں تھے، اے بابا جب امانت دی تھی تو کانوں میں گوشوارے تھے، اے بابا اس کے کان زخمی ہیں، اے بابا سکینہ کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و بیا و بالہا منوہا و سر المستغیثیہ فیہا، پروردگار اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں اتحاد کو قائم کر، دشمنان شیعت جو ہیں ان کو نیست و نابود کر۔ پروردگار پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر و نفاق سر نگو رہے۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی کر۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا کہ ہمارا یہ شمار امام کا صاحب و انصار ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ علم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قیصر جہاں، افسر جہاں، کوثر جہاں بنت بدر الحسن صاحب کی روح کو بخش دیں اور تنظیم فاطمہ بنت لیاقت حسین صاحب کی روح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔